اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات التماس ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، مرحومہ مغفورہ اہلیہ مرزا عاشق حسین رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ سورہ مبارکہ کوثر۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو سب کچھ دیا تو اس کا نام فاطمہ رکھا۔ بی بی کا قرآنی نام کوثر ہے۔ بہت سے لوگوں کو فاطمہ سمجھانا پڑے گا، لیکن جب قرآن میں کوثر پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا جو ہر اعتبار سے خیر ہو اسے فاطمہ کہا جائے۔ مومنہ کی مجلس چہلم ہے، لہذا سوچا کہ کیا عنوان رکھا جائے، تو بہت روشن بات ہے۔ عنوان گفتگو مغفرت کے لیے اس سے اچھا نہیں ہوگا کہ کچھ دیر کے لیے مصطفیٰ سرکار کو اپنا مہمان بنایا جائے۔ یہ طے ہے کہ جہاں سیدہ کا ذکر ہوگا وہاں نبی کی خاص نگاہ ہوگی، اور جس مجمع پہ نبی کی نگاہ خاص ہو جائے پھر وہ مجمع اتنی دیر کے لیے عرشی ہو جاتا ہے۔ تو ہم بیٹھے فرش پر ہیں مگر مزاج ہمارا عرشی ہے، اس لیے کہ ذکر ہم جن کا کرنے جا رہے ہیں ان کا ذکر کرنا حسن قرآن ہے۔ قرآن جب حسن پاتا ہے تو بی بی کی یاد اور بی بی کا تذکرہ کرتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، بہت عرصے بعد قدم گاہ پر حاضری ہے، مولا کی خوشنودی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں خیر ہی خیر، کل الخیر، خیر الکل، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں خیر ہی خیر فاطمہ عطا کر دی۔ فصلی لربک وانحر، بس اپنے رب کا شکریہ ادا کیجئے نماز کی صورت میں، اور مہنگی قربانی یعنی نہر کی صورت میں۔ انا شانئک، بتحقیق آپ کو تانا دینے والا، وہ الابتر،
آپ کو تانا دینے والا ہی بے نام و نشان ہے۔ نبی کو نہ ماننے والا بچ سکتا ہے۔ میں ہوا سے استفادہ کر رہا ہوں۔ نبی کو نہ ماننے والا بچ سکتا ہے، مگر نبی کی توہین کرنے والا نہیں بچ سکتا۔ میں مسلمانوں کے ایک طبقے سے مخاطب ہوں کہ تم توہین رسالت پہ ریلیاں نکالتے ہو۔ توہین رسالت کی حد و قید تو اللہ نے بتا دی، جو فاطمہ کی توہین کرے وہ رسول کی توہین کرے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے میرے حبیب جو آپ کو تانا دیتا ہے نا وہی بے نام و نشان رہے گا۔ اچھا، توہین رسالت کی سزا کیا ہے؟ پاکستان کا آئین جو بہت محترم آئین ہے، بڑی محنتوں سے بنایا ہے، بنانے والے قابل تعریف ہیں۔ کیا ہے پاکستان کے آئین میں توہین رسالت کی سزا؟ لٹکا دو۔ جس نے توہین کی ہے اسے سولی چڑھا دو، اس کی گردن کاٹ دو۔ اور ایک نعرہ بھی لگایا جا رہا ہے، کیا؟ سر تن سے جدا۔ توہین رسالت کی سزا سر تن سے جدا۔ تو جو توہین رسالت کرے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے سر کو تن سے جدا کر دو، مگر اس کی اولاد تو رہے گی نا، اس کا خاندان تو رہے گا نا، اور کہیں نہ کہیں اسے دفنایا جائے گا تو چار اس کے چاہے چھپ کے پہنچ رہے ہوں، فاتحہ پڑھنے والے تو ہوں گے نا، لیکن زہرا کی توہین کرنے والے کی نسل برباد ہو جائے گی۔ اور اصل توہین رسالت ہے سیدہ کو نہ ماننا۔ توجہ ہے؟ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو خیر مطلق فاطمہ عطا کر دی۔ میں کیونکہ اپنے بھائیوں کی کتابوں کو بھی پڑھتا ہوں، اور یہ تو بھائیوں کی کتابیں ہیں، وہ شیعوں کی کتابیں ہیں، وہ سنیوں کی کتابیں ہیں، یہ مریدوں نے مشکل بنائی ہے، ورنہ جو بھائیوں کی کتابیں ہیں وہ ہماری کتابیں ہیں، جو ہماری کتابیں ہیں وہ ان کی کتابیں ہیں۔ کتاب کا مسلک نہیں ہوتا، کتاب کا کوئی مسلک نہیں ہوتا۔ یہ ہم نے تقسیم کر لیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ ان کے عالم ہیں، شیخ مفید ہمارے عالم ہیں۔ یہ ہماری مشکل ہے، یعنی ہم سنی شیعوں کی مشکل ہے۔ ہم انتہائی تنگ نظریوں کا شکار ہیں، انتہائی گھٹنوں کا شکار ہیں، ورنہ امام اعظم ابو حنیفہ بھی ہمارے عالم ہیں، اور شیخ مفید کو بھی ماننا چاہیے سب کو۔ عالم ہوتا ہے، اور پھر جس زمانے کے عالموں کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں یہ الجھنیں نہیں تھی، وہاں یہ مسئلہ ہی نہیں تھی۔ تو اتنا عرض کرتا ہوا گزروں گا کہ ایک نظریہ کوثر کے بارے میں، حوض کوثر کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب ہم نے تمہیں حوض کوثر عطا کر دیا۔ میرا محترم سنی شیعہ مجمع تفسیر قرآن سننے کے لیے بیٹھا ہے، اور قرآن کے ایک سورے کو میں نے تلاوت کر کے اس پہ غور کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کر دیا۔ اگرچہ اس آیت کی تفسیر تیسری آیت میں خود بخود ہو رہی تھی، تو قرینے کے مطابق ترجمہ کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ آپ کی عادت ہے کہ آپ قرینے کے مطابق ترجمہ کرتے ہیں۔ سورہ مبارکہ احزاب کی 32ویں آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ یہ 32ویں آیت میں، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی زوجاؤں، خبردار تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، شرط یہ ہے کہ متقی رہنا، دوسری شرط یہ ہے کہ خبردار کسی سے دھیمے لہجے میں، پیارے لہجے میں میٹھی باتیں نہ کرنا، اس لیے کہ اگر تم نے میٹھی باتیں کی تو جن کے دلوں میں پہلے ہی بیماری ہے وہ تمہاری طرف طمع کرنے لگیں گے۔ اب اس آیہ کریمہ میں یا نساء النبی، اے نبی کی زوجاؤں کہہ کر ہم نے ترجمہ کیا، سنی نے بھی شیعہ نے بھی،
آپ سنی علماء کی ترجمے بھی دیکھیے اور شیعہ علماء کے بھی، تو ایسے ہی لکھا ہوا ہے کہ اے نبی کی زوجاؤ، جبکہ نساء تو زوجہ کو نہیں کہتے ہیں، نساء تو مطلق ہے، نساء تو مطلق ہے۔ نساء جو ہے وہ بیٹی کے لیے بھی آئے گا، بہت ساری بیٹیاں ہوں گی، بہت ساری بہنیں ہوں گی، بہت ساری مثال کے طور پہ خالائیں ہوں گی، پھوپھیاں ہوں گی، سب گھر کی عورتوں کو، سب مجموعی طور پر عورتوں کو نساء کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے ترجمہ کیوں نہیں کیا کہ اے نبی کی عورتوں؟ آپ نے ترجمہ کیا ہے نبی کی زوجاؤ، تو ترجمہ کرتے وقت آپ نے نساء کا ترجمہ عورتوں نہیں کیا، نساء کا ترجمہ بیویوں کیا۔ کیوں؟ جواب آیا کیونکہ بعد میں قرینہ موجود ہے۔ قرینہ بتا رہا ہے کہ نبی کی زوجاؤں سے متعلق بات ہو رہی ہے، تمام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اور تقوی رکھنا، اور خبردار لگی لپٹی باتیں نہ کرنا، اور خبردار سیدھی سیدھی بات کرنا۔ اور اس کے بعد والی آیت جو 33ویں آیت ہے، توجہ ہے بات کی؟ بھائی قرآن تو پڑھوں گا نا میں، آپ کہاں سوچ رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہا ہوں، صلوات پڑھے ذرا محمد والا۔ یہ 32ویں آیت میں نے پڑھی، یہ 32ویں، میں ترجمے کے بارے میں بحث کر رہا ہوں کہ کوثر کا ترجمہ حوض کوثر کیا، مجھے اس سے اختلاف ہے، اور میں قرآن سے اختلاف کروں تو کافر ہو جاؤں گا، ترجمے سے اختلاف کروں تو طالب علم رہوں گا۔ قرآن پر شک کرنے والا کافر ہے، مگر ترجمے پر تو بحث ہوگی نا بھائی، کہ یہ ترجمہ نہیں اور وہ ترجمہ ہونا چاہیے، اور یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے وہ ترجمہ صحیح ہے، یہ تو علمی بات ہے نا، اور لہٰذا اس میں کوئی پریشانی کی کسی کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا کہتا ہوں آگے بڑھ رہا ہوں کہ ترجمہ کوثر، میں اس سے اختلاف کر رہا ہوں علمی طالب علمانہ لہجے میں، اس سے اختلاف کر رہا ہوں کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے یا کوثر سے مراد بی بی فاطمہ ہے۔ تو ترجمہ کوثر کا بی بی فاطمہ کرنا ہوگا، حوض کوثر نہیں کرنا ہوگا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرینہ آگے موجود ہے، قرینے کے مطابق آپ ترجمہ کرتے ہیں۔ مثلاً سورہ احزاب کی 32ویں آیت، یا نساء النبی، اے نبی کی زوجاؤ، ترجمہ کیا آپ نے۔ قرینہ کیا ہے؟ لستن کاحد من النساء، کیونکہ تمام عورتوں کی طرح نہیں۔ ان اتقیتن، یہ شرط لگا دی کہ کیونکہ متقی تمہیں تقوی اختیار کرنا ہوگا، تمام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لگی لپٹی باتیں بھی نہیں کرو گی۔ اگر تم نے پیاری پیاری باتیں کی تو جو پہلے سے بیمار دل ہیں وہ تمہاری طرف راغب ہوں گے، یہ دوسری شرط ہو گئی۔ تیسری شرط، قلنا قولا معروفا، سیدھی بات، روکھی بات، سچی بات، صاف بات کرو۔ آیت بدلی، 33ویں آیت شروع ہوئی، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اور گھروں میں ٹکی رہنا، گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ قرآن کی صراحت ہے، قرآن کا حکم ہے۔ جب بی بی جنگ جمل میں جا رہی تھیں تو ساری زوجاؤں نے مل کر کہا تھا کہ آیت کہہ رہی ہے باہر نہیں نکلو۔ نبی کی ساری زوجائیں پہنچیں اور فرمایا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، باہر نہیں جاؤ۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، گھر میں ہی رہنا۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اب یہ 5ویں شرط لگا دی اللہ نے، خبردار زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سگھار نہ کرنا، زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سگھار نہ کرنا۔ یہ آیت آگے بڑھ رہی ہے، 33ویں آیت شروع ہو گئی ہے۔ پھر ارشاد ہوا، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطَعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ ایک مرتبہ لہجہ بدلا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اور اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ ہے کہ تمہیں ہر رجس سے دور رکھے اور ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک ہی آیت میں ہر فرد نور ہے، ماشاءاللہ، ذریعت رسول میں ہر فرد نور ہے۔ ارے مانے گا وہ کیسے جس کی عقل میں فطور ہے؟ قرآن کی زبان میں یہ طے شدہ ہے بات، رجس ہے جو بھی آل محمد
توجہ کر رہے ہیں؟ لہجہ بدلا قرآن مجید کی آیت کا، اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ وہاں نام نہیں لیا تھا، یا نساء النبی کہہ کے پکارا، یہاں اہل بیت کہہ کے پکارا، اور وہاں مؤنث کے صیغے اور ضمیریں ہیں، یہاں مذکر کے ضمیر۔ وہاں حکم ہے وقرن فی بیوتکن لستن کأحد من النساء وقلنا قولا معروفا ولا تبرجنا، یہ سارے صیغے مؤنث کے، اور ایک مرتبہ مذکر کی ضمیر شروع ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، عنکم یطہرکم، یہ کم کی جمع کی مذکر کی ضمیریں شروع ہو گئیں، یعنی وہاں عورتوں سے متعلق بات ہو رہی ہے، یہاں مردوں سے متعلق، اور اس لیے مردوں سے متعلق اللہ نے بات کی کہ یہاں پنجتن میں 4 مرد ہیں، کیونکہ غالب اکثریت مردوں کی ہے، لہذا اللہ نے ضمیر مذکر کو لیا، مردوں والی ضمیر کو لیا۔ اب یہ مردوں کی ضمیر کو لیا، کہیں خاطر مبارک سیدہ پر بال نہ آ جائے کہ اللہ نے آیت میں پنجتن میں ایک بی بی تھیں، 4 مرد تھے، تو اللہ نے مردوں کی ضمیر کے ذریعے پنجتن کو یاد کیا، سیدہ کو اللہ نے یاد نہیں کیا، تو کہیں خاطر مبارک سیدہ پہ بال نہ آ جائے تو فوراً کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ خبردار کہیں یہ نہ ہو جائے کہ اللہ نے مجھے یاد ہی نہیں کیا۔ عزیزو سوچو کون ہے جو یہ کہتا ہے یہ ہمارے برابر ہے؟ جن کے احساسات کا خیال اللہ رکھتا ہو۔ جناب وہاں فوراً کہا یہ سب فاطمہ، یہ فاطمہ کے بابا ہیں۔ معمولاً بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، حیدرآباد کی سینئر شخصیات تشریف فرمائے ہیں، معمولاً بڑے سے چھوٹوں کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ مرزا عاشق صاحب اپنے فیملی، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے بھتیجے بھانجوں اور اپنے بیٹوں اور سب کے ساتھ بیٹھے ہوں تو یہ تعارف نہیں ہوگا ان کے بیٹے کے ذریعے کہ یہ مرزا عاشق ان کے والد ہیں، یعنی یہ مرزا عاشق کے ذریعے تعارف ہوگا، مولانا علی نذیر کے ذریعے ان کے خاندان کا تعارف ہوگا۔ یہ سرکار موجود ہیں، بڑا موجود تھا اللہ، بڑا موجود تھا۔ اللہ کہتا نا کہ اس میں محمد ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کے داماد ہیں، ان کے نواسے ہیں، لیکن یہی ہوتا نا تعارف، اس میں محمد مصطفیٰ ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کے داماد ہیں، ان کے نواسے ہیں، واسطے بن جاتے نا۔ یعنی رشتوں میں فاصلہ آ جاتا نا۔ ان پنجتن میں ایک ہی ایسا وجود تھا جس کا سب سے بڑا رشتہ برابر کا ہے۔ بھائی جناب زہرا سے برابر کا رشتہ نبی کا، جناب زہرا سے برابر کا رشتہ علی کا، جناب سیدہ سے برابر کا رشتہ امام حسن کا۔ تو اب اگر کوئی مرکز پرکار بن رہا ہے تو وہ ہے جسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اور یاد رہے کہ جب آپ دائرہ بناتے ہیں تو دائرہ خود بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی مرکز ہے۔ دائرہ بن ہی نہیں سکتا جبکہ مرکز نہ ہو۔ یہ بات پوری کر دوں، جیومیٹری کے طالب علم بیٹھے ہیں نا، مثلث ہے، مربع ہے، دائرہ ہے، یہ ریاضی کی یہ جیومیٹری کی شکلیں ہیں نا وہ لوگ، تو یہ دائرہ کبھی بھی نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کا مرکز نہ ہو۔ مرکز کے بغیر دائرہ نہیں بن سکتا اور وہ مرکز نظر نہیں آتا۔ قابل رویت نہیں ہوتا۔ اگر مرکز قابل رویت ہو جائے تو قابل تقسیم ہو جائے گا، اور جو تقسیم ہو جائے وہ مرکز نہیں ہوتا۔
مرکز کے لیے لازم ہے کہ وہ قابل رویت نہ ہو. نظر نہیں آئے گا آپ کو، دائرہ تو نظر آئے گا بنا ہوا، مگر درمیان میں بالکل نقطہ مرکزی نظر نہیں آئے گا. توجہ کر لی؟ تو سیدہ کا تعلق سب سے برابر کا ہے. یہ ان کے بابا ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں. اور آپ کی حسن سماعت کو دیکھتے ہوئے ایک اور جملہ کہوں، وَبَنُوهَا، 3 سے زیادہ بیٹے. علماء کرام تشریف فرمائے بنو جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، تثنیہ کے لیے ابنان استعمال ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے اس میں فاطمہ کے 2 بیٹے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے 3 اور 3 سے زیادہ بیٹے ہیں. مشاہدہ تو نہیں ہے، مشاہدہ تو کہتا ہے کہ مولا حسن اور مولا حسین گئے چادر میں. پھر یہ اللہ نے کیوں کہا کہ 3 سے زیادہ بیٹے ہیں؟ عجب نہیں، معرفت کی نگاہوں سے دیکھیں تو نظر آ جائیں کہ حسن سے لے کے مہدی تک سب ہیں. تھک تو نہیں رہے میری بات سمجھ؟ وہ جو دور بیٹھے ہیں میرے دوست بھی، نعرہ حیدری، موسم بھی وہاں، موسم بھی زیادہ سرد نہیں ہے. آپ باہر والوں سے پوچھ رہا ہوں، بڑی عنایت. اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. ایک صلوات ہدیہ کریں سیدہ کی. بحث یہ تھی کہ اللہ نے قرآن مجید میں جو نبی کی زوجاؤں سے متعلق آیت کو نازل کیا، سورہ احزاب کی 32ویں اور پھر 33ویں آیت کا آدھا حصہ ازواج سے اور آدھا حصہ اہل بیت سے متعلق رکھا. اور یہاں بھی ازواج سے بات کرتے کرتے لہجہ بدلا، کیونکہ گھر کی بات ہو رہی تھی. گھر میں زوجائیں بھی ہیں اور گھر میں اہل بیت بھی ہیں. بڑی الجھن کی بات ہے، مسلمانوں کو اب تک طے نہیں ہو پا رہا کہ ازواج اہل بیت میں ہیں یا نہیں ہیں. مگر یہ سب نے لکھا کہ چادر میں جب بی بی ام سلمہ آنا چاہ رہی تھیں تو نبی نے کونا کھینچ کے فرمایا انت علی الخیر، تم خیر پر ہو، اہل بیت میں نہیں ہو. تو ایک صاحب نے تو یہاں تک لے دیا کہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا تھا انت علی الخیر، فرمایا انت علی کل خیر، انت علی اکثر خیر، آپ سارے خیر پر ہیں، آپ اکثر خیر پر ہیں، مگر اہل بیت میں نہیں ہیں. تو کہنے لگے کہ زوجاؤں کو اکثر خیر بول دیا اللہ کے نبی نے، اور یہاں اہل بیت بول دیا، تو دونوں برابر ہو گئے. تو میں ایسے لوگوں سے ایک جملہ کہہ کر گزروں گا، زیادہ ٹھہروں گا تو اپنی بحث سے بھی دور ہو جاؤں گا. اور جملہ یہ ہے کہ جب تم یہ حدیث کے اندر ترمیم کر رہے ہو کہ انت اکثر و خیر، تم خیر مطلق پر ہو اور خیر ہی خیر ہو، سب سے زیادہ خیر تمہارے پاس ہے، تو بھول گئے کہ چادر میں نبی بھی ہیں. بڑی عنایت، آپ کی توجہات کا شکریہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بھائی ازواج کو سب سے بڑے خیر پر رکھتے ہوئے نہیں سوچ رہے کہ نبی بھی ہیں وہاں. نبی سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے نا. یہ ایک انتہائی علمی گفتگو ہے، کوئی دھڑکنیں نہ پڑھائے اپنی. اگر فضائل اہل بیت پر کوئی FIR کٹنی ہے تو اسے گلے میں ڈال کے ہار کے طور پر چلو. پریشانی کی بات نہیں ہے، ہمارا تو نظریہ یہ کہتا ہے. اور ہاں، یہ اس ممبر کی ذمہ داری ہے. میرے پاس ابھی تشریف لے کر آئے، میرے لیے اعزاز تھا جناب علامہ یاسین قادری صاحب، محمد یاسین قادری صاحب. ابھی پچھلے دنوں کراچی تشریف فرما ہوئے تھے، ایک محفل پڑھنے آئے تھے اہل سنت برادری میں، تو ملاقات کا شرف مجھے بھی انہوں نے بخشا. بہت دیر گفتگو رہی عظمت اہل بیت اور فضائل اہل بیت پر. تو گفتگو کے اختتام پر میں نے کہا حضور آپ تشریف لے کر آئیں، ایک سنی دانشور ہیں، تو ہم شیعوں کی کوئی خامی ہمیں بتا دیجئے. تو میں اپنے مجمع سے جا کے ہاتھ پیر جوڑوں کہ جی یہ خامی دور کرو.
سے جا کر کہوں کہ جی ہمارے سنی بھائیوں نے ہم سے کہا ہے کہ شیعوں میں یہ خامی ہے، تو وہ بتا دیجئے تو میں اپنی قوم سے ہاتھ پیر جا کے جوڑوں گا، ان سے کہوں گا جی خدا کے واسطے یہ خامی دور کرو۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگے فضائل شیعہ کیا پڑھیں گے جو امام شافعی پڑھ گئے، تو یہ تو خامی ہے ہی نہیں۔ اہل بیت کی عظمت بیان کیا کریں گے شیعہ جی جو امام شافعی کر گئے جی؟ تو میں نے کہا جی یہ تو آپ نے کہا جی خامی نہیں ہے، تو پھر خامی کوئی ہے؟ کہنے لگے بس ایک خامی آپ سوچ لیجئے، غور کر لیجئے، اپنے خطیبوں، اپنے ذاکروں، اپنے واعظوں، اپنے مقرروں سے یہ کہیے کہ منبر کی زبان ذرا دعوت دینے والوں اور سمجھانے والوں کی زبان اپنائیں، ابے تبے اور حرامی حلالی والی زبان نہ اپنائیں۔ اس لیے کہ اگر آپ نے منبر پر بیٹھ کے زبان غیر مہذب بولی تو پھر جسے آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ واپس چلا جائے گا، تو طے کر لیجئے کہ سمجھانا ہے یا بھگانا ہے۔ تو میں الحمدللہ یہ بہت اطمینان کے ساتھ اللہ کی ایک نعمت کو دہراؤں گا، نعمت کو یاد کروں گا۔ مجھ حقیر فقیر پر اللہ کا ایک کرم یہ ہے کہ میں اپنے مخالفوں سے بات کرتا ہوں مگر انہیں بری نہیں لگتی جی، مخالفوں سے بات کی جائے مگر ان کی دل آزاری نہ ہو۔ کیا بھائی بات تو ہمارے خلاف کر رہے تھے مگر میٹھی لگ رہی تھی۔ یہ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ پیارے دھیمے میٹھے لہجے میں بات ہونی چاہیے، تو مجھے ذرا آپ حق اور انصاف کے ساتھ قربتاً اللہ سچی زبان سے بتائیے گا میں نے اب تک کسی کی دل آزاری کی؟ علمی بات ہو رہی ہے، اگر اس ممبر سے علمی بات نہیں ہوگی تو پھر کہاں سے ہوگی؟ اس بچے کے لیے کوئی پیغام نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ یہ کلاس تو ہو نہیں رہی مدرسے کی اور اسکول کی، یہ مجلس ہو رہی ہے جہاں چھوٹا سا بچہ بھی آیا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، انجینئر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، ڈائریکٹر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، سیکرٹری صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، 2000 ایکڑ کا زمیندار بھی بیٹھا ہے اور اس زمین پر ہل چلانے والا کاری بھی بیٹھا ہوا ہے، ککڑی بیچنے والا بھی بیٹھا ہے، فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہے۔ یہی تو حسن ہے مجلسوں کا۔ سنی بھی بیٹھا ہے، شیعہ بھی بیٹھا ہے، مسلم بیٹھا ہے، ہندو بھی بیٹھا ہے۔ تو اس مجلس کا یہ حسن ہے، یہ جوڑنے کی جگہ ہے، توڑنے کی نہیں۔ ایسے ہی سنی تو میری جان ہے، سنی ہماری جان ہے، بھائی نہیں ہے، جان ہے۔ بھائی کے لیے دو ہونا ضروری ہے، یہ ہماری جان ہے، اس لیے ان سے پیار کرنا ہے، یہ ہمارے عزیز ہیں، ہماری جان ہے۔ علمی بات ہو اور اکثر گفتگو جو ہے وہ انتہائی متانت کے ساتھ ممبر سے بیان ہو اور ہوتی ہے۔ بات آگے بڑھے۔ یا نساء النبی، تھکے تو نہیں؟ یا نساء النبی، اے نبی کی زوجاؤں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تو نساء کا ترجمہ زوجاؤں کیا کیونکہ بعد میں قرینے تھے، تو بات یہ روشن ہو گئی کہ تم قرینے کے مطابق ترجمہ کرتے ہو۔ جب قرینے کے مطابق یہاں ترجمہ کیا ہے، توجہ چاہوں گا، تو پھر وہاں ترجمہ قرینے کے مطابق کیوں نہیں کیا؟ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ وہاں ترجمہ کرو نا، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ، کیونکہ ابناءکم یہاں قرینہ موجود ہے۔ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، قرینہ موجود ہے، تو نساء کا ترجمہ ہوگا بیٹی۔ بھائی دقت بڑھائیے تھوڑی سی۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ تو وہاں ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اپنی بیٹیاں لاتے، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ۔ ترجمہ کرو نا کہ ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، کیونکہ بیٹے کا لفظ آ چکا ہے۔ قرینے کے مطابق ترجمہ کریں۔ اس آیہ کریمہ میں، اس سورہ مبارکہ میں بھی قرینے کے مطابق ترجمہ کریں نا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کر دیا۔ اللہ کا شکریہ نماز کی صورت میں ادا کریں اور آپ کا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔
حوض کوثر سے کسی کے بے اولاد ہونے کا کیا تعلق ہے؟ تیسری آیت بتا رہی ہے کہ اللہ نے دشمن کے بے اولاد ہونے کا ذکر کیا ہے تو مانو کوثر سے مراد اولاد ہے. ہم نے آپ کو ایک فاطمہ بیٹی عطا کر دی، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا. کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں نبی کو تانا دینے والوں کی اولادیں ڈھونڈیں. کبھی نعرہ لگاتے ہیں امیر فلاں زندہ باد. یقین جانیے میرے عزیزو، جس نے بھی سیدہ کے بچوں کے ساتھ ٹیڑھی گردن سے بات کی، ابھی ایک اور فتویٰ بھی آج جاری فرما دیا ہے کہ اہل بیت مولا علی اور اہل بیت افضل نہیں ہیں. یہ انہوں نے آج فتویٰ جاری کیا ہے کہ اہل بیت مولا علی اور اہل بیت افضل نہیں ہیں. سب سے افضل پہلی شخصیت نبی کے بعد جو حکومت کی پہلی شخصیت تھی، سب سے افضل وہ ہے. تو الحمدللہ پاکستان کے سنی سمجھدار ہیں، شیعہ ہوشیار. اور آپ یقین جانیے کہ اس طرح کے لوگوں کا اس ملک میں گزارا نہیں ہے. یہ پاکستان ہے، پاکستان پاکوں کی جگہ ہے. میں اس ممبر سے نام نہیں لے رہا، امیر فلاں کہہ رہا ہوں، فلاں کہہ رہا ہوں، انہوں نے تو نام لیا تھا نا، تو میں اس ممبر سے نام نہیں لے رہا. تو اس ملک میں بھی نام، جس نے بھی اہل بیت کے دشمنوں کے لیے کوئی گنجائش بنائی، اس دنیا میں بھی اور اس آخرت میں بھی نامراد ہے. مجھے اور آپ کو ویسے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کام ہمارا ہے ہی نہیں. توجہ، یہ کام ہمارا ہے ہی نہیں. مولا علی نے شب ہجرت اپنا اور اپنے خاندان کا سودا کر دیا تھا. اور جس سے علی نے اپنا اور اپنی اولاد کا سودا کیا تھا وہ اللہ سے کیا تھا. لہذا جو بھی اس گھرانے کو تنگ کرے گا اس کا واسطہ اللہ سے ہے. بھائی تھکے بیٹھے ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی. کوثر یعنی سیدہ زہرا کی ذات. میں دل رکھنے کو، کسی کے نظریے کو دل آزاری کے ساتھ رد نہیں کروں گا. لہذا دل رکھنے کو میں مان لیتا ہوں کچھ دیر کے لیے کہ کوثر یعنی حوض کوثر. تو دو نظریے ہو جائیں گے پھر. انا اعطینا کل کوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کر دیا. انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو فاطمہ زہرا عطا کر دی. آپ دونوں نظریے مان لیجئے، تب بھی اہل بیت کے گھر سے دور نہیں جائیں گے. بھئی اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں، اگر حوض کوثر مانے تب بھی علی سے ملے گا، فاطمہ مانے تب بھی علی سے ملے گی. علی کے بغیر نہ یہاں گزارا نہ وہاں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہذا سب سنی شیعہ نے لکھا ہے کہ حوض کوثر کا ساقی علی، ساقی کوثر علی. میرے مولا علی ہیں جو کوثر کا جام پلائیں گے. جب لوگ حوض کوثر کے قریب پہنچیں گے تو علی کے ہاتھ سے جام لینا ہی سند ہوگی کہ یہ جنتی ہے. علی اسے پلائیں گے ہی نہیں جسے جنت میں نہیں جانا. یہ
کوئی میں تقریر نہیں کر رہا بھائی، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. یہ کوئی زور عقیدت میں بات نہیں کر رہا. یہ کوئی میں شیعت اور مولائیت والی بات نہیں کر رہا کہ صاحب کوئی میں نے ایک جملہ ممبر کا کہہ دیا. یہ حدیث ہے. مولا نبی نے فرمایا میرا علی اسے حوض کوثر سے سیراب کرے گا جو جنتی ہوگا. جس کا مولا علی سے جام لینا نظر آئے گا نا، لوگ اسے وہیں بشارت دیں گے جنتی ہو. اور جو جنتی نہیں ہوگا مولا علی اسے قریب نہیں آنے دیں گے. وہ دور دور رہے گا. اس کا دور رہنا علامت بن رہی ہوگی کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا. حوض کوثر کے ساقی بھی علی، جنت کے مالک بھی علی. نہیں گھبرا کے ماشاءاللہ نہیں بولے. اختیار جنت علی کے ہاتھ میں. حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں اور ان کے بابا ان دونوں سے افضل ہیں. یہ حدیث مبارکہ ان کے بابا علی و ابوہما افضل منہما یا خیر منہما، دونوں لفظ ہیں حدیث کے اندر. اور ان کے بابا علی ان دونوں سے افضل ہیں اور ان کے بابا علی ان دونوں سے خیر ہیں. مرزا صاحب جب دیگیں کھڑا کری ہوتی ہیں تو مجلس ختم کرنی پڑتی ہے. کیا کروں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اچھا یہ آوازیں تیار نہ ہونے کی تو پھر تو بھائی اتنا نہیں پڑھوں گا میں کہ 2-3 گھنٹے لگ سکتے ہیں. اگر تیار ہیں تو پڑھوں. بہت اچھے بات حاضری ہے، مجھے خود سرور مل رہا ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات. بحث آگے بڑھ رہی ہے. کوثر کے بارے میں جب بات ہوگی تو 3 زاویوں سے بات کروں گا. ایک ہے شان معطی، انا اعطینا، ہم نے آپ کو عطا کیا ہے. ایک عنوان بنے گا شان معطی، عطا کرنے والے کا مقام کیا ہے. جتنا دینے والا بڑا ہوگا، بڑی عنایت، بہت شکریہ. جتنا دینے والا بڑا ہوگا اتنا ہی کیفیت عطا روشن ہوگی. شان موتی کس نے دیا ہے؟ کون دینے والا ہے؟ میں مجلس ممبر سے اتروں، مجلس پڑھ کر اتروں، یہ میرا چھوٹا سا بچہ یہاں بیٹھا ہے، اگر یہ مجھے ایک ٹافی دے دے تو میں اس کا ماتھا چوم لوں گا، اس لیے کہ یہ یہی دے سکتا ہے. اور اگر یہ بچہ مجھے اپنی جیب سے نکال کے 2 کروڑ روپے دے رہا ہو تو میں اسے شک کی نگاہوں سے دیکھوں گا کہ اس کے دینے کا مقام نہیں ہے. اگر چھوٹا بچہ 2 کروڑ روپے آپ کو ہدیہ دے رہا ہو تو شک ہوگا کہ یہ کیسے دے رہا ہے، کہاں سے دے رہا ہے. اس کا ہو نہیں سکتا، یہ کسی اور کا مال بانٹ رہا ہے. بحث آئے گی شان موتی. عطا کرنے والا کون ہے، دینے والا کون ہے، اور دینے والے کا لینے والے کے ساتھ کوئی ربط تو ہو، کوئی آپس میں تعلق تو ہو، کوئی مقایسہ تو ہو. دکاندار بھی بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں. پاگل سے خرید و فروخت مکروہ، نابالغ بچے سے خرید و فروخت مکروہ. اگر 4 سال کا 3 سال کا کوئی بچہ آ کر آپ کی دکان پر مثال 1000 روپے کا نوٹ دے کر کہے کہ یہ چیزیں دے دو تو شریعت نے روکا اسے کو اپنے بڑے کو لے کر آؤ. میں تو دکانداری خراب کر رہا ہوں.
بعض لوگ تو شاید خوش ہوتے ہوں جی، ہو سکتا ہے بعض لوگ تو خوش ہوتے ہوں کہ بھائی یہ تو بچہ 1000 کا نوٹ لے آیا، اور شریعت نے کہا مکروہ ہے، اس لیے کہ اگر تم نے 1000 روپے کے نوٹ کے عوض اسے 400 روپے کا سامان دے کر 600 روپے بچا کے دیے، رستے میں اس نے 600 روپے گرا دیے، اماں نے پوچھا باقی پیسے، کہا انہوں نے جو دیے تھے وہ انہوں نے نہیں دیے مثال، تو اماں لڑتی بھی آئیں گی کہ پیسے دو۔ اب آپ کتنا ہی کہتے رہیں کہ ہم نے دیے تھے، سب کہیں گے بچہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ اللہ کرے آج مسلمانوں کو سمجھ آ جائے کہ اگر تم نے عام بچے کو جھوٹا بولا تو تمہیں جھوٹا بولا جائے گا۔ یہ حسن و حسین ہے جو ماں کے ساتھ گئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مکروہ ہے بچے سے خرید و فروخت، اسے واپس کر دو بیٹا، جاؤ کسی بڑے کو بلا کے لاؤ۔ ایسے ہی پاگل سے خرید و فروخت مکروہ ہے۔ سب کہیں گے سادہ دیکھ کر، پاگل دیکھ کر پیسے کھا لیے اور کہہ رہے دے دیے تھے، آپ کے سچ کو بھی سچ نہیں مانا جائے گا۔ تو اسلام نے دروازہ ہی بند کر دیا۔ فلسفہ احکام تو دیکھیے، علل الشرائع تو دیکھیے، شریعت کی علتیں دیکھیے کتنی حسین ہیں۔ شریعت مولا علی فرماتے ہیں ہماری مصلحت کے لیے اللہ نے نازل کی ہے۔ تم شریعت کو ملا مولوی کی بنائی ہوئی باتیں نہ مانو، اللہ کا نظام مانو۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تم کوئی نسبت ہو، کوئی مناسبت ہو، تب جا کے خرید و فروخت لین دین ہو سکتا ہے جی۔ یہ شان موتی دینے والے کو ڈھونڈا جائے، دے کون رہا ہے؟ یہ دے بھی سکتا ہے یا نہیں؟ دینے والے نے کیا کچھ نہیں دیا، اور پوچھا جائے کہ یہ سب کچھ اس کا نہیں ہے تو کس کا ہے؟ یہ سب کچھ اسی کا تو ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ فرض کر لیجئے اگر میں مجلس اچھی پڑھ جاؤں جی، تو بعد میں تعریف ہوگی بانی کی کہ صاحب آپ نے اچھا خطیب بلایا تھا، جس نے مجھے یہاں بٹھایا ہے اس کی تعریف ہوگی، اگر میری تعریف ہوگی تو اس کی بھی ہوگی۔ یہ کوئی کم بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بھیجا ہے۔ ایک اس وقت سندھ پولیس کے اندر ایک ڈی آئی جی صاحب ہیں، مجھے نہیں پتا تھا ان کے ساتھ جو مجھ سے مل رہے ہیں وہ آئی جی صاحب ہیں، اس وادی کے نہیں ہے نا ہم، تو میں ان ڈی آئی جی صاحب کو پہچانتا تھا، آئی جی صاحب کو نہیں پہچانتا تھا، تو میں نے انہی کے سامنے ان سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا اللہ آپ کو آئی جی بنائے۔ اچھا وہ آئی جی برابر میں کھڑے تھے، تو پہلے تو میں نے ڈی آئی جی صاحب کے چہرہ اترتے ہوئے دیکھا، وہ پورے پریشان سے ہو گئے، میں نے کہا میں تو ان کی تعریف کر رہا ہوں، یہ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میں نے دعا دے رہا ہوں تو فوراً وہ صاحب بولے جو آئی جی صاحب تھے، کہنے میں ہی انہیں لے کر آیا ہوں۔ جتنے کمالات مصطفیٰ کے دیکھو گے یہ بھی تو سنو اللہ نے بھیجا ہے۔ فضائل مصطفیٰ پڑھتے رہو تاکہ اللہ کی توحید پھیلتی رہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جتنے نبی کے فضائل پڑھے جائیں گے اتنے اللہ کی توحید سمجھ میں آئے گی۔ یہ باکمال بھیجا کس نے ہے؟ بھائی حیدرآباد والے مجھے معاف کریں، ایک جملہ میں تکراری کہہ رہا ہوں، حیدرآباد لطیف آباد میں جملہ کہہ چکا ہوں، اگر کبھی اللہ نے مجھے اور آپ کو تکبر کرنے کی اجازت دی، جو تکبر کرنا حرام ہے، اللہ کے علاوہ کوئی متکبر ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ متکبر اس لیے ہے کہ اس نے محمد اور علی کو بنایا۔
بنتا ہے کہ وہ کہے کہ مجھے کہو اللہ اکبر. وہ اللہ اکبر ہے ہی اس لیے کہ وہ خالق محمد اور علی ہے. اور اگر مجھے اور آپ کو کبھی غرور کرنے کی اجازت ملی تو صرف اس نقطے پر ملے گی کہ تمہارے دل میں علی بستا ہے. تمہارے سج پر مصطفیٰ سجتا ہے, تمہارے سر پر مصطفیٰ سجتا ہے. یہی ایک نقطہ ہے جس پر مجھے اور آپ کو دوسروں کے آگے سینہ چوڑا کرنے کی اجازت ملے گی. اور اڑنے لگو گے اگر یہ سوچنے لگو کہ سیدہ کے محب ہو. وادی کچھ اور ہے. انا ارسلناک ہم نے بھیجا ہے. جی میں ہی لے کر آیا ہوں انہیں, میں نے IIT بنایا ہے. فوراً وہ کیا ہم نے بھیجا ہے. انا ارسلناک, تھکے تو نہیں؟ توجہ ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا, ہم نے آپ کو, گونج ختم کرو, ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی. انا فتحنا لک فتحا مبینا, فتح مکہ ہم نے دی ہے. اچھا, فتح مبین, فتح مکہ اللہ نے عطا کی. ہوا کیا تھا؟ کوئی خون ٹپکا, کوئی تلوار چلی, کتنے لوگوں کے سر اتارے سرکار نے فتح مکہ پر. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے فتح مکہ تمہیں ہم نے دیا, فتح مبین. اچھا کون سی فتح ہے؟ خیبر کی, خندق کی, یہ ساری فتحیں ہیں مگر فتح مبین نہیں بولا اللہ نے. یہ ساری کامیابیاں تھیں مگر اللہ نے کھلی فتح نہیں بولا. فتح خیبر کو اور فتح خندق کو اور فتح مثلا بدر کو. اللہ نے کہا فتح مکہ کو کہا ہم نے کھلی فتح دے دی. ہوا کیا تھا؟ کتنی تلواریں چلی, کتنے سر اترے, کتنا خون بہا کافروں مشرکوں کا, ایک آدمی بھی نہیں مرا, تلوار چلی ہی نہیں. پھر کیا ہوا, کیسے فتح ہو گئی؟ حکمت. دانائی, سمجھداری, صبر, برداشت. جو جنگیں برداشت سے لڑی جائیں, جو جنگیں صبر اور تحمل مزاجی سے لڑی جائیں, جو جنگیں تلوار رکھ کر قلم سے لڑی جائیں, جو جنگیں جذبات سے نہیں عقل سے لڑی جائیں, اس جنگ کو اللہ فتح مکہ بولتا ہے. جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے گا میں اسے معاف کر دوں گا. سارے جمعی وہاں ہو رہے تھے, سارے مشرک وہیں جمع ہو رہے تھے, اور جب سب وہاں بھاگ بھاگ کے پناہ لینے کے لیے جمع ہونے لگے, فرمایا جو وہاں پناہ لے لے گا میں معاف کر دوں گا. کیا حکمت ہے سرکار کی. خبر آئی حضور آپ کے گھر میں ہم سب جمع ہوئے تھے کچھ کرنے کے لیے کہ انہیں مارنے چلیں گے. انہوں نے کہا جو وہاں جا رہے ہیں میں انہیں معاف کر رہا ہوں. تو حضرت آ گئے سب کو لے کر, کہا کہ صاحب ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں. یہ منظر تھا ایمان قبول کرنے کا. خبردار کوئی تلوار نہ چلے, کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, کوئی پتہ بھی نہ ٹوٹے مکے کا. یہ مقام امن ہے. برداشت اور تحمل مزاجی سے جو جنگ لڑی جاتی ہے, حکمت اور سمجھداری سے جو جنگ لڑی جاتی ہے, وہ فتح مبین ہے. میرے بچوں اور جوانوں, اپنی زندگیوں میں صلح حدیبیہ لکھتے رہو تاکہ فتح مکہ تمہیں ملتی رہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کیا دیا اللہ نے اپنے حبیب کو؟ فتح مکہ, فتح مبین. یہ اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا. اور صفحہ پلٹا تو ارشاد ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر والذی انزل علیک الکتاب. وہ اللہ
صلوات پڑھے محمد والے. توجہ ہے بھئی. ایسے ناظم جو ہے نا پاکستان میں مجھے ایک دو ہی ملے ہیں. یہ ان سے اگر مصرع بھول بھی رہے ہوتے ہیں نا تو جوڑنا بھی آتا ہے. بڑے بڑے کام کے ناظم ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے. اے میرے حبیب ہم نے آپ هو الذی انزل علیک الکتاب، جس نے میرے نبی تم پر کتاب کو، اللہ نے یہ قرآن اللہ نے دیا ہے. کیا کچھ نہیں دیا. معراج پر لے گیا، معراج پہ جاتے ہوئے خیال آیا جوتیاں اتاروں یا جوتیوں ساتھ جاؤں. آواز آئی جوتیوں سمیت آؤ. جوتیوں کے ساتھ سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو آواز آئی سورہ النجم کے اندر وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، میرا نبی سب سے بلند مقام پر. اس سے اونچی جگہ نہیں ہے جہاں میرا مصطفیٰ تھا. میرا مصطفیٰ جہاں ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اس سے اونچی جگہ نہیں ہے. نبی سب سے اونچی جگہ جوتیوں کے ساتھ ہیں. تو پھر کہہ دوں نا کہ ساری کائنات نبی کی جوتیوں کے نیچے ہے. یہ ساری کائنات سرکار کی جوتیوں کے نیچے. اتنا بڑا اتنے بڑے بڑے عنوانات، اتنی عظمتوں کی باتیں اللہ نے کی کہ یہ دیا ہم نے، یہ دیا یہ دیا، مگر کسی بھی دہش کے اوپر، کسی بھی دینے کے اوپر اللہ نے لفظ عطا استعمال نہیں کیا. محنت کے بدلے میں تھک کے نہیں سنیں گے. محنت کے بدلے میں جب کوئی چیز دی جائے تو وہ برابر ہوتی ہے، اور جب خوشی سے کوئی چیز عطا کی جائے تو اسے انعام کہا جاتا ہے. کہ بھائی وہ 1000 روپے تو تمہاری مزدوری ہے، مگر یہ جوڑا اس لیے رکھ لو کہ تم نے کام بڑا دل سے کیا ہے. تو وہ جو جوڑا ہوتا ہے نا، وہ ہدیہ ہوتا ہے، وہ انعام ہوتا ہے، وہ عطا ہوتی ہے. وہ جو جوڑا لے کے جا رہا ہوتا ہے وہ 1000 روپے تو کھا لیتا ہے، مگر جوڑے کو سینے سے لگا کر یہ مجھے عطا ہوئی ہے. میرے بچوں جوانوں، سیدہ کے آنے پہ جو نبی کھڑے ہو جاتے تھے اس لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے کہ بیٹی آ رہی ہے. عطا پروردگار. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. شان موتی، دینے والے کا مقام کیا ہے؟ کون دے رہا ہے؟ بھائی میں ذرا سنبھل کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں. اللہ کے دینے کے مطابق جو چیز ہو اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. شان الہی اگر کوئی عطا ہو. بی بی آپ سے اور مجھ سے راضی ہوں. صلوات پڑھے محمد. شان پروردگار. اگر مقام احدیت نہیں سمجھ سکتے تو دینے والے کے عطا کو کیسے سمجھو گے؟ اگر اللہ کو نہیں پہچان سکتے تو اللہ کی عطا کو کیسے کریں؟ فتح متن معرفتہا. اب سمجھ میں آتا ہے نبی نے کیا کہہ دیا. میری فاطمہ کی معرفت سے تمہیں دور رکھا گیا. نہیں جان سکتے کہ میری فاطمہ کیا ہے. تم نہیں جان سکتے کہ میری فاطمہ کیا ہے. فتمت عن معرفتہا. اللہ اکبر. اللہ کے راز، اسم اعظم، علم قیامت، احوال ولادت ائمہ اور مقام فاطمہ.
ہم نہیں جانتے کہ فاطمہ کیا ہے. شان مؤتی کے مطابق کیفیت عطا ہے. کیفیت عطا ہے. یہ حجاب اللہ. بی بی کے القاب میں ایک لقب ہے حجاب اللہ. جناب زہرا کے ساتھ یہ شان موتی. منزلت معطا کس کو دیا ہے؟ کس نے دیا؟ شان موتی. جی عظمت معطا کس کو دیا؟ کیفیت عطا کیا دیا؟ یہ عطا کے اوپر بات ہو رہی ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے. صلوات پڑھے. شان موتی کے بارے میں ایک اشارہ ہو گیا. عظمت موتا کس کو دیا گیا ہے؟ کون ہے جسے دیا گیا ہے؟ تھک کر نہیں سنیں گے, مجھے جلدی نہیں ہے. ممکن ہے بہت سے دوست بہت دیر سے بیٹھے ہوں, لیکن جتنی دیر سے میں پڑھ رہا ہوں اتنی دیر کو آپ حساب میں نہیں لائیں. پہلے والے کو بھی حساب میں نہیں لائیں جب اللہ ہی حساب نہیں لے رہا. جتنی دیر آپ نماز میں ہوتے ہیں اتنی دیر زندگی بڑھتی ہے. تو میری عقیدت کہتی ہے جتنی دیر آپ ذکر نبی اور آل نبی میں ہوتے ہیں اتنی دیر آپ کی زندگی بڑھتی ہے. تو بڑھائیے اپنی زندگی حسین کے ذکر میں بیٹھ کر, سیدہ کے تذکرے میں بیٹھ کر. بلند تر صلوات عطیہ کریں گے. محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عظمت مقطع جسے دیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ ایک بچے کے ہاتھ میں سونے کے سکے ہوں, آپ ٹافی دے کر لے لیں, وہ ٹافی لے لے گا, سکے دے دے گا, اس لیے کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ ہے کیا میرے پاس. وہ ایک محاورہ کہا جاتا ہے بندر کیا جانے ادرک کا مزہ. پتہ ہی نہیں ہے کس کے پاس کیا ہے. اتنی بڑی چیز لیے پھر رہا ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس کیا ہے. تو کسی چیز کے حامل کو, جس پر وہ حمل کی جائے, جس پہ وہ رکھی جائے, جسے وہ دی جائے, اس چیز سے زیادہ مضبوط ہونا ضروری ہے. بھائی ہر سواری ہر روڈ پر نہیں چلتی. وہ ٹنوں سینکڑوں ہزاروں ٹن والا جو ٹرک ہوتا ہے, ٹرالر جو ہوتا ہے, 32 ویلر کیا آخری 22 ہے, آخری بتائیے, وہ اگر اس روڈ سے گزر جائے تو روڈ کو بٹھا دے گا, اس کو بٹھا دے گا نا. جہاز اگر ہمارے اس روڈ سے گزر جائے تو بٹھا دے گا نا اس کو. تو جہاز ہر روڈ پر ہر رنوے پہ نہیں ہوتا. اس کے لیے جو روڈ بنایا جاتا ہے اس پہ پہلے بہت زیادہ مال مسالہ مٹیریل ڈالا جاتا ہے. اس قابل تو ہو کہ اس وزن کو برداشت کرے. ہر چیز ہر جگہ نہیں اترتی. یہ جو چیز اتاری جا رہی ہے یہ قرآن سے زیادہ سنگین ہے. یہ چیز اتاری جا رہی ہے, یہ جو چیز اتاری جا رہی ہے قلب مصطفیٰ پہ, یہ قرآن سے زیادہ سنگین ہے. یہ ثقل اکبر ہے, وہ ثقل اصغر ہے. زیادہ سنگین چیز اتاری جا رہی ہے. قلب مصطفیٰ پہ فاطمہ اتاری جا رہی ہے. علامہ اقبال روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے. ایک دن ابا برابر سے گزرے, بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا ابا قرآن پڑھ رہا ہوں. کہا یہ تو سوائے مصطفیٰ کے کوئی سمجھ نہیں سکتا. کہنے لگے کیا مطلب ہے قرآن نہ پڑھوں؟ کہا نہیں پڑھو, مگر قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤ جہاں یہ اترا ہے. بڑا سنگین جملہ کہہ رہا ہوں بچوں اور جوانوں, توجہ کرنا.
کہا قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤ جہاں یہ قرآن اترا ہے. کہنے لگے ابا قلب مصطفیٰ میں جگہ کیسے بنے گی؟ کہا فاطمہ کو راضی کرو. صلوات پڑھیں گے سیدہ کی ذات پر. جسے یہ عطا دی جا رہی ہے اس کی سنگینی یہ ہر جگہ نہیں اترے گی، یہ ہر جگہ نہیں جائے گی. لہذا ایک عقیدت بھرا بھی ہے اور دلیل اور استدلال بھی رکھتا ہوں. تمام ائمہ اور جناب زہرا حجت ہیں ائمہ پر. تمام ائمہ صلبوں سے ہوتے ہوئے آئے. ارحام مطہرہ اصلاب شامخہ زیارت وارثہ تمام ائمہ کے لیے ہے کہ وہ اصلاب شامخہ سے ہوتے ہوئے ارحام مطہرہ سے ہوتے ہوئے آئیں. مگر جناب زہرا قرآن کی طرح دفتن آئیں. صلبوں سے ہوتی ہوئی نہیں آئیں، ارحام سے ہوتی ہوئی نہیں آئی ہیں. جیسے قرآن اترا ہے ایسے زہرا اتری ہیں. 40 دن چلا کیا ہے نبی نے، تب جبریل ایک پھل لے کر آئے. پھل کو جب 2 نیم کیا تو نور نکلنے لگا. کہا اے جبریل یہ نور کیسا ہے؟ کہ نور فاطمہ. نبی نے وہ پھل تناول کیا، نور سیدہ منتقل ہوا. آواز آئی خدیجہ کے قریب چلی جائیے. سنگین بات کر رہا ہوں، بعض لوگوں سے ہضم نہیں ہو پاتا، لیکن میں کیا کروں. بعض عرفاء کا کہنا ہے کہ سیدہ کا حمل 9 مہینے کا نہیں تھا، کچھ لمحوں کا تھا. یہاں سیدہ کے قریب ہوئے نبی اور حمل منتقل ہوا ہے. نبی پہلے حامل تھے، پھر بی بی خدیجہ حامل ہو گئیں. دفعتاً منتقل ہوا. لہذا بی بی دفعتاً وہ جو 9 مہینے میں بچے کی نشو و نما ہوتی ہے وہ سیدہ کی چند لمحوں میں ہوئی ہے، چند دنوں میں ہوئی ہے، کچھ دنوں میں ہوئی ہے. اور لہذا بی بی واحد ذات ہیں، یا امام زمانہ کے لیے ہے یا جناب زہرا کے لیے خاص روایات ہیں کہ بی بی ایک دن میں 1 ہفتے کے برابر نشو و نما فرماتی تھی ولادت کے فوراً بعد، اور 1 ہفتے کے اندر 1 مہینے کی برابر ہو جاتی تھی، اور 1 سال میں 7 سالوں کے برابر ہو جاتی تھی. اب سمجھ میں آیا کہ 18 سال کی بی بی ہیں اور 50 سال والی بیویوں والا کردار. بعض لوگ کہتے ہیں جی 9 سال کی عمر میں شادی ہو گئی بی بی کی. بی بی تھی 9 سال کی، مگر بی بی کے لیے خاص روایت ہے کہ بی بی 1 ہفتے میں 1 مہینے کے برابر کی نمائش رکھتی تھی. یہ کوئی معمولی وجود نہیں ہے. ممکن ہے کوئی کہے کیا باتیں کر رہے تھے یہ، ممکن ہے کوئی جی بی بی کی نشو و نما روایت کہہ رہی ہے، حدیث سنا رہا ہوں. 1 ہفتے میں 1 مہینے کے برابر، 1 مہینے میں 1 سال کے برابر، 1 سال میں 7 سال کے برابر. بی بی اس طرح سے بڑی ہوئی ہیں، اس لیے کہ عطا الہی ہے، عطا الہی ہے. سیدہ کا سیدہ ممکن ہے کوئی کہ مولانا نئی نئی باتیں کر رہے تھے. جی نئی بات نہیں ہے. میں تھوڑی سی محنت کروں تو بہت ساری باتیں ہیں جو نئی بیان ہوئی ہیں. نئی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو بات بہت پہلے کی لکھی ہوئی ہے. بات اتنی ہے عزیزان گرامی کہ جس کا ذکر کر رہے ہیں نا اس کا نام فاطمہ ہے، اور فاطمہ کہتے ہی اسے جو سمجھ میں نہ آئے. مجھے تسلی دیجئے کہ دیر تو نہیں ہو رہی اس میں؟ سب نہیں بول رہے بسم اللہ. اور یہ ووٹنگ بھی نہیں ہو رہی کہ 4-6 افراد جو اچھا کسی پر خدا نخواستہ کوئی اگر کسی مجبوری یا کسی تکلیف میں یا کسی بزرگی کی وجہ سے جاننا چاہ رہا ہو تو
اس کے لیے کوئی پابندی بھی نہیں ہے. ہوتا ہے کوئی بزرگ اگر فرض کریں تو، لیکن مجھے مرزا عاشق صاحب سے ذاتی طور پر بہت ہی ان سے عقیدت، پیار ہے، محبت ہے. یہ بڑا خاندان ہے، ان کی خدمات ہیں، اور خاص طور پر حیدرآباد کی تاریخ کے اندر مرزا فیملی، اور وہ بھی یہ فیملی، ان کے بڑوں کا ٹھیڑی کے واقعات میں بھی بڑا کردار رہا ہے. میں تاریخ لکھ رہا ہوں خیرپور کی، بلکہ پورے پاکستان کی لکھ رہا ہوں، تو خیرپور کی ٹھیڑی کے واقعے پر تو پھر خیرپور کا ذکر بھی آیا ہے. 10 جلدوں میں مولانا کتاب تیار ہو رہی ہے، پورا سیٹ تیار ہو رہا ہے، 10 جلدی. تو یہ اس میں جب بات آتی ہے تو اس کا صحت و سلامتی قبلہ شہنشاہ حسین نقوی بلند تر آپ سب کی سلام کریں. پوری ملت کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ شان موتی، عظمت موتا، اور کیفیت عطا. دینے والا اللہ، لینے والا مصطفیٰ. دیا کیا گیا ہے؟ جو دیا گیا ہے وہ ہے فاطمہ. اللہ اکبر. معمولی وجود نہیں ہے. ہماری روحوں کو کون قبض کرتا ہے؟ ملک الموت. ہندو کی روح کے کون قبض کرتا ہے؟ عیسائی کی، یہودی کی، سنی کی، شیعہ کی، سب کی روحوں کو ملک الموت قبض کرتا ہے. شان فاطمہ نہیں ہے. شان سیدہ نہیں ہے. یہ ہر جگہ جاتا ہے، یہاں بھی آئے گا. ملک الموت علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اللہ کا معصوم فرشتہ علیہ السلام فرشتہ. روایت سناؤں گا میں، یہ زور سے نہیں بول رہا میں، گلے کے زور سے بات نہیں ہو رہی ہے، روایت کے زور پہ بات ہو رہی ہے. قرآن مجید میں دونوں طرح کی آیت ہیں روح قبض کرنے کے بارے میں. ایک آیت قرآن مجید میں ہے، قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل علیکم ثم الی ربکم ترجعون. اے میرے حبیب مشرکوں اور کافروں اور یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ ملک الموت کو تمہاری روحیں قبض کرنے کے لیے وکیل بنایا گیا ہے. ہم نے ذمہ داری دی ہے ملک الموت کو کہ تمہاری روحوں کو قبض کرے. لفظ ملک الموت، مولانا آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، آپ سے دعا چاہوں گا. لفظ ملک الموت آیا ہے، نام آیا ہے فرشتے کا کہ اے یہودیو، اے کافروں، اے مشرکو، اے اہل کتاب، ان سے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ تمہاری روحوں کو قبض کرنے کے لیے اللہ نے ملک الموت کو وکیل بنایا ہے، اور پھر وہ روح قبض کر کے تمہارے رب کی طرف پلٹائے گا. ایک یہ آیت ہے. دوسری آیت کیا ہے؟ سورہ مبارکہ انعام کے اندر 60ویں آیت، هو الذی یتوفاکم، وہ اللہ جو تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے. وہ اللہ جو تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے، باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار. یہاں نہیں آیا کہ تمہارے رب کی طرف پلٹائے گا. دو باتیں یہاں پر بیان ہو گئیں. ملک الموت کو وکیل بنایا گیا جو تمہاری روح کو قبض کر کے تمہارے رب کی طرف پلٹائے. یہاں آیت آ رہی ہے کہ تمہارا اللہ تمہاری روح کو قبض کرتا ہے. تو جب اللہ ہی روح کو قبض کرتا ہے تو کہاں پلٹائے گا؟ وہ ڈائریکٹ لے رہا ہے نا.
وہ تو کہیں نہیں پلٹائے گا، وہ تو خود لے رہا ہے جس کی طرف ملک الموت پلٹاتا ہے۔ تو دونوں طرح کی آیتیں ہو گئیں قرآن میں۔ ایک آیت وہ جس میں ملک الموت کا کام ہے روح قبض کرنا، ایک آیت وہ جس میں اللہ کا کام ہے روح قبض کرنا۔ میں بھی طالب علم ہوں، مجھے پتا ہے کہ میری ممبر سے اترنے کے بعد اور ان دونوں آیتوں کو سننے کے بعد کوئی یہ کہہ سکتا ہے، کوئی طالب علم کہہ سکتا ہے کہ یہاں اللہ جب کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ روح قبض کرتا ہے تو ملک الموت کا قبض کرنا بھی اللہ کا قبض کرنا ہے۔ تو تمہیں یہاں شرک سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اگر میں یہ کہہ دوں کہ مولا علی سے مانگنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ سے مانگنا، تو تم کہتے ہو یہ شرک ہے۔ ادھر ملک الموت کو مان لو گے، ملک الموت کے مولا علی کو نہیں مانو گے۔ ایک صاحب کہنے لگے مولا علی 40 جگہ پر حاضر ہوئے، یہ روایت ضعیف ہے۔ میں نے کہا 40 نہیں 40 لاکھ جگہ علی آ جا سکتے ہیں۔ کہنے لگے وہ مشرک تھا، آپ بڑے مشرک ہو گئے۔ میں نے کہا یہی مشکل ہے، جسے توحید سمجھ میں نہیں آتی اسے صرف شرک سمجھ میں آتا ہے۔ یہ جو شرک کی آوازیں لگاتے ہیں نا، ان کی مشکل یہ ہے کہ انہیں توحید سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ توحید سمجھ لی ہوتی تو شرک کی بات انہیں روشن ہو جاتی۔ کہ ملک الموت کتنی جگہ حاضر ہوتا ہے؟ ایک لمحے میں لاکھوں لوگوں کی روح قبض کر رہا ہوتا ہے، ہر جگہ وہی جاتا ہے۔ ملک الموت ہزاروں لاکھوں جگہ جا سکتا ہے، ملک الموت کا بھی جو مولا ہو اس کے بارے میں کیا پریشانی ہے؟ آپ کی ذوق سماعت، مگر کچھ بوجھے بوجھے چہرے بھی تھکے بھی بیٹھے ہیں۔ بہت دیر سے بعض لوگوں کو تو محسوس مجھے ان کا احساس ہو رہا ہے، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ تھک نہ رہے ہوں۔ کوئی منت نہ مان رہے ہوں کہ اتر آئے تو اچھا ہے۔ تو میں ان سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں تھوڑی دیر اور برداشت کر لیجیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایسے لگتے ہیں، ایسے ہیں نہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ توجہ ہے؟ پھر بسم اللہ بولیے۔ ملک الموت روح قبض کرتے ہیں، یہ قرآن کی آیت۔ اللہ روح قبض کرتا ہے، یہ قرآن کی آیت۔ تو میں کوئی قرآن سے ہٹ کر بات نہیں کر رہا۔ اب ذرا یہ روایت سنیے۔ روایت بیان کرنے والے علامہ اسماعیل حقی ہیں، جن کی تفسیر ہے روح البیان، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 14۔ تفسیر روح البیان 114 اور جلد نمبر 8 تفسیر روح البیان، علامہ اسماعیل حقی، اہل سنت کے عالم۔ بھائی دیکھیے، جو بھی عظمت زہرا بیان کرے گا نا، اس کا نام ممبر سے لیا جائے گا۔ اس کی تعظیم ہوگی، اس کا احترام ہوگا۔ علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں، اللہ اکبر، روایت لکھتے ہیں، رویا ان فاطمہ الزہرا لما نزل علیہا ملک الموت، جب ملک الموت جناب زہرا کی روح قبض کرنے آیا، لم ترز بقبضی، سید راضی نہیں ہوئی۔ میں اتنی جلدی نہیں گزروں گا یہاں سے۔ لم ترز بقبضی، راضی نہیں ہوئی کہ ملک الموت میرے قریب آئے۔ فقط قبض اللہ روحها، اللہ نے خود زہرا کی روح قبض اہل سنت عالم لکھ رہے ہیں اپنی تفسیر میں، یہ زہرا ہے۔
اس کو عطا کرنے والا اللہ ہے. یہ حجاب اللہ ہے. لم ترز بقبضہ، راضی نہیں ہوں ذرا. رونا تو اسی کا. جس کے قریب ملک الموت لگا اس پہ ہاتھ اٹھایا. اللہ کسی چھوٹے بچوں کی ماں کو دنیا سے نہ اٹھائے. جب چھوٹے بچوں کی ماں مر رہی ہوتی ہے، کبھی فلاں عزیزہ کو بلا کے کہتی ہے میری بیٹی کا خیال رکھنا، کبھی فلاں عزیز کو بلا کے کہتی ہے میرے بیٹے کا خیال رکھنا. اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ تم جوان ہو، تم دوسری شادی کرو گے، لیکن میرے بچوں کا خیال رکھنا. سب سے زیادہ مضطرب چھوٹے بچوں کی ماں ہوتی ہے. یا علی میرے حسن کو غیرت بہت آتی ہے. میرا بچہ غیرت مند بہت ہے. ایک شخص نے اپنی زوجہ کو ایک اختلاف پہ تماچا مارا. 3 دن بعد جب وہ اپنی بیوی سے معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کرو، میں نے تمہیں مار دیا تھا، تو اس کی بیوی کہنے لگی آئندہ کبھی ایسا ہو آپ غصے پہ نہ قابو پا رہے ہو تو اتنا خیال کیجیے گا میرے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا. جب آپ مار رہے تھے میری بیٹی دیکھ رہی تھی، وہ 3 دن سے بخار میں ہے اور کہتی ہے اماں آپ کو بابا نے مارا. سنیں گے عزیزانو، امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے. جب وہ گلی آتی تھی نا امام رستہ بدل دیتے. کسی نے پوچھا مولا آپ اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ فرمایا میں ماں کے ساتھ جا رہا تھا. جب گزرتا ہوں مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے. یا علی میرا حسن غیرت مند بہت ہے. پھر فرمایا یا علی میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے. میرا بچہ راتوں کو اٹھ کے پانی مانگتا ہے. میرے بچے کو آتش پیاس زیادہ لگتی ہے. جناب زہرا نے ایک دن مولا علی سے فرمایا تھا جب امام حسین کی ایام ولادت کے ایام قریب تھے تو جناب زہرا نے فرمایا علی یہ جو بچہ میرے شکم میں ہے یہ مجھے پیاس لگنے سے پہلے کہتا ہے اماں میں پیاسا ہوں. جب مولا علی کو ضربت لگی، شہادت کا دن آیا، فرمایا بیٹا حسن سارے خاندان کو میرے سامنے بٹھاؤ. بیٹیاں، داماد، نواسے، نواسیاں، بہویں، پوتا، پوتیاں سب مولا علی کے سامنے بیٹھے. افطار کے لیے دسترخوان لگایا گیا. فرمایا جب سب کھانا شروع کر رہے تھے تو فرمایا مجھے بٹھاؤ. مولا لیٹے ہوئے تھے. مولا علی کو ٹیک لگایا، مولا کو بٹھایا، سہارا دے کر بٹھایا. تو فرمایا کھانا اور پانی لاؤ. مولا کے سامنے کھانا رکھا گیا، پانی کا ظرف رکھا گیا. تو فرمانے لگے حسین کہاں ہے؟ تو برابر میں بیٹھے ہوئے امام حسین نے فرمایا بابا میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. اپنے ہاتھ سے لقمہ بنایا، حسین کے منہ میں دیا، پانی کا کوزہ اٹھا کر حسین کو 2 گھونٹ پانی پلائے اور کہا تمہاری ماں نے وصیت کی تھی میرے حسین کے کھانے اور پانی کا خیال رکھنا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بہت رو لیے، گریہ ہو گیا، مجلس اپنے مکمل کمال پر آ گئی. فرمایا میری زینب بھائیوں کے سامنے بھی بغیر چادر کے نہیں جاتی. میری زینب اپنے بھائیوں کے سامنے بھی بغیر حجاب کے نہیں آتی. میری زینب کے حجاب کا خیال رکھنا. اجرکم اللہ. یہ وصیت زہرا تھی
کہ جب کبھی جناب زینب اپنے نانا کے مزار پہ جاتی تھی نا، علامہ سابقی صاحب نے، حسنین سابقی ملتان والے، انہوں نے جناب زینب کی عظمت پر ایک کتاب لکھی ہے مسافر شام کے نام سے۔ اس میں انہوں نے یہ روایت لکھی ہے کہ جب جناب زینب نبی کے مزار پہ جاتی تھی نا تو آگے آگے علی چلتے تھے، دائیں حسن چلتے تھے، بائیں حسین چلتے تھے، پیچھے عباس چلتے تھے۔ محمد حنفیہ سے کہتے تھے مزار کے چراغ بجھا دو، اندھیرا کر دیا جاتا تھا۔ اگر کبھی کسی نے پوچھا یہ کیوں، فرمایا میں نہیں چاہتا میری زینب کا سایہ بھی کوئی دے۔ کس کس نے زینب کو منہ میں اٹھا اشارے کرتے رہے، علی کی بیٹی، یا حسین کی بہن۔ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحومہ مغفورہ کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ان کے پسماندگان کو کار خیر کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، مرحومہ مغفورہ اہلیہ رضا عاشق حسین رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔